یہاں سے پڑھتے ہیں، مدینے والے آقا مدینے میں سنتے ہیں۔ محبت کے ساتھ سارے پڑھیں الصلاۃ والسلام، تمام آقا محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنيب لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه قادت خدا بزرگ توری قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فتح اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد کہتے سبحان اللہ۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد دین ماں اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد ایمان ماں محبت آل محمد اللہ رب العزت کا ماشاءاللہ فضل دیشان حضرت علامہ عطا مصطفیٰ جمیل صاحب تشریف لائے، آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ محبت سے ذرا ایک نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، زینت القرآن، فخر القرآن جناب قاری محمد علی اتاری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کلام رحمان کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ محبت سے ذرا ایک نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔
بينهما برزخ لا يبغيان ربنا المشرقين ورب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما فبأي ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر بنعمة ربك
العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح یا رب میرا ذوق خوش نہ ہو جائے، یا رب میرا ذوق خوش نہ ہو جائے، دریائے بلاغت کا سفینہ ہو جائے، وہ زور بیاں بخش کہ میرا ہر شعر الفاظ و معانی کا مدینہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں زینت القرآن جناب قاری محمد علی اتاری صاحب بارگاہ خیر الانام میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ حضرات محترم، تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے کائنات کو آفاق سے سجایا۔ کہہ دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کائنات کو آفاق سے سجایا، آفاق کو آسمان سے سجایا، آسمان کو ستاروں سے سجایا، ستاروں کو سفیدی سے سجایا، سفیدی کو چمک سے سجایا، چمک کو دھمک سے سجایا، دھمک کو کشش سے سجایا، کشش کو زیبائی سے سجایا، زیبائی کو صورت سے سجایا، صورت کو سیرت سے سجایا، سیرت کو انسان سے سجایا، انسان کو اعمال سے سجایا، اعمال کو اخلاق سے سجایا، اخلاق کو ایمان سے سجایا، ایمان کو قرآن سے سجایا، اور قرآن کو صاحب قرآن سے سجایا۔ قرآن کو صاحب قرآن سے سجایا۔ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ اور ذکر رسول پاک ہے، جب
سے زبان پر کہہ دے سبحان اللہ۔ محبت سے ذرا یہاں سے بھی آواز ہے، محبت سے سارے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، اور سخن کے شور سے کچھ ہٹ کر نعت پڑھتے ہیں، سخن کے شور سے کچھ ہٹ کر نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کر نعت پڑھتے ہیں، اور حسن کے نانا کا کھاتے ہیں بیٹھ کے گھر میں، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کر نعت پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج بھی ہماری اس خوبصورت محفل پاک کے مہمان عالمی شعور یافتہ ثناخان رسول بلبل باغ مدینہ محترم جناب قاری اسد اتاری صاحب، آپ جلوہ گر ہوئے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ محبت سے ذرا ایک دفعہ سارے کے سبحان اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا کہ سرکار سنتے ہیں، یقیناً سب بھی سنتے ہیں، سارے کہہ رہے سبحان اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا کہ سرکار سنتے ہیں، سری آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میں سجدے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ جب اشک کے دریا میں الفاظ رواں ہوں گے، یہ 4 مصرے ہیں اور قبلہ ثناخان رسول اپنی حاضری پیش کریں گے۔ جب اشک کے دریا میں الفاظ رواں ہوں گے، پہنچے گی وہی نعتیں سرکار جہاں ہوں گے، پہنچے گی وہی نعتیں سرکار جہاں ہوں گے، اور محشر ہے اگر محشر، محشر ہے اگر محشر، لیکن ہمیں کس کا ڈر، ہم جن کے شناخواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، ہم جن کے شناخواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ انہی الفاظ کے سائے میں عالمی شہرت یافتہ ثناخان رسول بلبل باغ مدینہ محترم المقام جناب قاری اسد اتاری مدنی صاحب، قاری ادریس اتاری صاحب اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ محبت سے ذرا نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ میں ان بچوں سے گزارش کروں گا تھوڑا پیچھے ہو جائے گا۔ علماء کرام آ رہے ہیں، حافظ رشید صاحب آگے آ جائیں، حافظ رشید صاحب آگے آ جائیں۔ علماء کرام جتنے بھی تشریف لائیں ان کو آگے جگہ دیا کریں، کہ ان کا منصب بڑا ہے، اس لیے آگے جگہ ان کو دینا یہ ان کے اعزاز کا سلسلہ ہے۔ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائیں تاکہ علماء کرام کے لیے جگہ بن سکے۔
تمام حضرات محبت سے درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. Be
کہیے سبحان اللہ۔ کلام ایسا ہے، معروف کلام ہے، ہو سکے تو سب اس میں اپنا حصہ شامل کیجیے۔ ان کی مہک نے دل دے چلا
کیمرے والے جلدی بیٹھ جائیں بھائی، جلدی سیٹ کر کے بیٹھ جاؤ، تسی بکری کاند بڑے کھلے بیٹھو، جلدی کرو، بیٹھو میرے بچے، باقی بھی آپ کی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ بہت مہربانی آپ حضرات کی۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، نہایت ہی محتشم و معزز مہمانان ذمہ، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ میں شریک ہیں، جس کو انجمن میلاد کمیٹی و غلامان رسول کے دیگر جتنے بھی اراکین و ممبران ہیں، سب نے مل کر ترتیب دیا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادری عزیز، آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی حضرت صاحبزادہ پیر سید گلزار حسین شاہ صاحب گیلانی دامہ اقبالہ، آپ کرسی صدارت پہ تشریف فرما ہے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ کریم آپ کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے۔ جن کی زیر نگرانی یہ پروگرام جاری و ساری ہے، ہمارے عزت مآب الحاج سائیں حبیب الرحمن صاحب نشاہی قادری، اور ہمارے میزبان مکرم قاری محمد ابو بکر صاحب، اور ہمارے امجد بھائی علی حسنین صاحب، ثقلین صاحب، سہیل بھائی، مدثر، اور ہمارے اعظم بھائی اور محمد حسین و دیگر جتنے لوگ ہیں، اللہ کریم ان سب کو خیر و سلامتیاں عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ شفقت کریں تو اپنے موبائل جیبوں میں ڈالیں گے آپ حضرات، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو موبائل جیبوں میں ڈال لیجیے، اور نیچے ہو کے بیٹھے، ذرا بالکل بیٹے، آپ تسلی سے بیٹھیں، چوکڑیاں مار کے بہو، تسلی دے نال بہو، انشاءاللہ جتنا وقت میں برکت بن پائی آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ موبائل آپ کو تقریر نہیں سننے دے گا، یہ 2-3 کیمرے لگے، ان سے لے لیجئے گا، آپ ذرا تھوڑا مجھے ٹائم دیں تاکہ فقیر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کریں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جتنے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات کرنے کا اور سننے کا سکون ملے گا۔ آنے والے حضرات جو کمیٹی والے ہیں اگر دیکھ رہے ہیں، اور سکورٹی والے، تو جو بچے کھڑے ہیں یہ بیٹھتے کیوں نہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ کیوں نہیں بیٹھ رہے، اور یہ کیا لینے آئے ہیں؟ ان کو بٹھاؤ، سارے بندے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہیں۔ آپ یہ حضور کی محفل کے آداب بھی ہوتے ہیں اور توجہ کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے۔ آئیے میں ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔ اس واسطے ہم سب کو چاہیے کہ یہ بھی ایک سخاوت ہی ہے
کہ بندہ اپنی زبان سے ذکر خدا بھی کرے اور ذکر مصطفیٰ بھی کرے. بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے میرات المناجی میں، اگر کوئی بندہ درود پاک اتنے شوق سے پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے بن مانگے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے. تو درود پاک ضرور پڑھا کیجیے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے قرآن مجید 16واں پارہ سورہ مریم، اس کی آیت نمبر 15 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام آپ کی ولادت کی بات کی ہے، آپ کے میلاد کی بات کی ہے. اور کس انداز سے اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہو اس پر یعنی حضرت یحییٰ پر. کب؟ یوم ولدہ، جب وہ پیدا ہوئے. دو چیزیں آ گئی، حضرت یحییٰ پر بھی سلام ہو اور جس دن وہ آئے اس دن پر بھی سلام ہو. دو چیزیں آ گئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ فوت ہوں گے فرمایا اس دن پر بھی سلام. کیا مطلب؟ یہاں بھی دو چیزیں ہیں کہ جب حضرت یحییٰ انتقال فرمائیں تو اس پر یعنی آپ کی ذات پر بھی سلام ہو، اور جس دن آپ پردہ فرمائیں گے اس دن پر بھی سلام. دو چیزیں، نبی پر بھی اور نبی سے جو دن نسبت رکھے اس دن پر بھی. یہ دو چیز. اور آگے فرمایا وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن حضرت یحییٰ قیامت والے دن پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے، تین چیزوں کا ذکر ہے، ولادت، وفات اور قیامت. اچھا، اگر یہی سورہ پاک آپ آیت نمبر 33 کو دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی یہ مضمون موجود ہے، مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. وہ خود فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. فرمایا سلام ہو اس دن پر جس دن میں عیسیٰ پیدا ہوا، اور سلام ہو اس دن پر جب میں پردہ فرما جاؤں گا، اور سلام ہو اس دن پر جس دن میں قیامت والے دن پھر اٹھایا جاؤں گا. میرے عزیز، میرے دوست، یہ پہلی جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ہے، اور جو دوسری آیت میں نے 7:10 اس کے ساتھ ملا کے پڑھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ہے. تو اس سے ایک نقطہ جو واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے، بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب قرآن سے ہم حل کر لیتے ہیں. نبیوں کا جو میلاد بیان کرنا ہے یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے تقریباً 5 نبیوں کا میلاد، ولادت، جلوہ گری، آمد، تشریف آوری، اس کا ذکر میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے. اگر نبیوں کا میلاد کرنا منع ہوتا، بیان کرنا منع ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی قرآن مجید میں نبیوں کی ولادت کا بیان نہ کرتا. جب 5 نبیوں کی ولادت بیان ہو سکتی ہے تو جو سب نبیوں کا سلطان ہے اس نبی کی ولادت کیوں نہیں بیان ہو سکتی ہے؟ تو یہ قرآن مجید برہان رشید نے مسئلہ حل کر دیا کہ نبیوں کی ولادت بیان کرنے پر کسی قسم کا شور مچانے کی اجازت نہیں ہے، نہ اس پر کوئی فتویٰ لگانا چاہیے. آپ نبیوں کی ولادت کی جب جی چاہے محفل سجائیں اور بات کریں. آپ بات کریں کہ نبی کیسے آئے ہیں، اور باقاعدہ علماء نے سوال اٹھایا، توجہ ہے سارے حضرات کی، سوال یہ اٹھایا کہ نبیوں کا میلاد کیوں بیان کیا جاتا ہے. اور پہلی وجہ یہ ہے نبیوں کا میلاد جب بیان ہوگا نا تو ان کے نبیوں کے کمالات اور شانیں اور رفعتیں جب لوگ سنیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جینا نبیاں دا جمنا ساڈے ورگا نہیں ہو ویسے ساڈے ورگے کیویں ہو سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ اصل میں بتانا مقصود ہے، مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے رکھنا مقصود ہے کہ جن نبیوں کی ولادت اتنی اعلیٰ ہے، یار وہ کہاں تم جیسے ہو سکتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہو کہ وہ نبی ہمارے جیسے ہیں. عقل سے کام لو. جن کی ولادت جیسی کائنات میں ولادت کوئی نہیں ہے، ان کی جوانی جیسی جوانی کسی کی کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ پہلی بات ہے تاکہ پتہ چلے کہ امتی کی شان اور ہے اور نبی کی اور ہے، اس لیے نبیوں کی ولادت بیان کی جاتی ہے. دوسرا مقصد، اور یہ بھی توجہ طلب ہے، فرمایا کہ نبیوں کا جب میلاد بیان کیا جائے تو بندے کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اور پھر بندے کو اپنے نبی سے محبت ہو جاتی ہے. اصل میلاد بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی برکات اور معجزات اور کرامات بیان کی جائیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے. اور آج کل جتنے ہمارے دل ہیں، میں سمجھتا ہوں اس دنیا کی تیز ہواؤں نے اجاڑ کے رکھے ہوئے ہیں، ایک ہی صورت ہے ان میں بہار آئے کہ جب بہار والے نبی کا ذکر کیا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو کہ کوئی نہیں آ رہی؟ آپ ذرا اگلی بات سنیے. تیسری وجہ نبیوں کا میلاد بیان کرنا کیوں ضروری ہے.
علماء نے بڑا پیارا نقطہ لکھا، اگر میں سمجھا پایا تو آپ کو لطف آئے گا. فرمایا یہ بچے یہاں بہت باتیں کر رہے ہیں، جڑے وہ ساڑھے سکوٹی والے تھے اترے نا سر تے کھلو وہ آ کے، ہاں ان کو چپ کروائی ذرا. اصل میں میرا مسئلہ یہ، میں کلاس میں بیٹھتا ہوں مجھے تقریر بھول جاتی ہے، ذرا موبائل بھی جیبوں میں ڈالیے صوفی صاحب اور سبحان اللہ فرما دیجیے تاکہ مجھے بات کرنے میں آسانی ہو. اور سارے میری طرف دیکھیں، بے چینی ختم کر دیں، مہمان آتے رہیں گے اور بات ہوتی رہے گی. ہزاروں آئے ہزاروں گئے، ہم جیسے پتہ نہیں کتنے آئیں گے کتنے جائیں گے، بات تو میرے سرکار کی ہوتی رہے گی نا. اور جتنا موقع ملا ہے اس میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اور سنیے وہ کیا بات ہے. نبیوں کے بہت سارے کمالات ہوتے ہیں، ان کا میلاد بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب نبیوں کا میلاد بیان کیا جائے نا تو اس بات کا تعین ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ جو نبی ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں اور یہ اللہ کے بندے ہیں. اور یہ فرق ہو جاتا ہے توحید سے، رب سے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جو اللہ ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے. جو نبیوں کے کمالات ہیں وہ دیکھ کر کوئی خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ بیٹھے. تو آپ کہیں گے کیا کسی نے کہا ہے؟ وہ بھائی قرآن پڑھ کے دیکھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذرا یہ توجہ کیجئے، بیٹا جیب میں ڈال، تھوڑا توجہ بٹ رہی ہے میری، جیب میں ڈال لو. انہیں باہر پہ رہنا تھے بڑی اونتری ہے، انہیں تم تقریر نہیں سنن دینی. کہتا میری اکھاں جا پا کے سنی یار، یہ موبائل پہ سننا سی تو میں سدیا کا دے آستے اگر دیکھو اللہ دے بندے وہی بول بھی ہے جڑا موبائل آنا ہے. ٹینشن نہ لو، وہ سنو تے صحیح نہ خدا دے بندے. توجہ کیجیے گا ذرا، آپ لوگ بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ نبیوں کے جو کمالات ہیں وہ دیکھ کر کئی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی تو وہ پھر آگے کی بات کر دیتے ہیں. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں پڑھ کے دیکھو تو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا. کیوں؟ مردے زندہ کرتے تھے، اندھے کو آنکھیں دیتے تھے، کوڑی کو شفا. اتنے کمالات جو دیکھے تو خدا کا بیٹا کہہ بیٹھے. سمجھ آئی نا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن ہے. حضرت عزیر کے کمالات دیکھے تو انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اب میلاد بیان کرنا ضروری اس لیے ہے، اللہ نے قرآن میں خود اپنا جو انٹروڈکشن کروایا تعارف سورہ اخلاص میں، فرمایا لم یلد ولم یولد. فرمایا نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوگا. وہ عمل تزویج و تولد سے پاک ہے، بالکل وہ خود ہی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی کا محتاج نہیں ہے. وحدہ لا شریک ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ کمال دیکھ کر کوئی خدا کا بیٹا نہ کہے، اس لیے ان کا میلاد بیان کیا جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور جو رب ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا ہے. تو یہ نبیوں کا پیدا ہونا، نبیوں کی ولادت، اس کو بیان کر کے ہم تو شرک کی جڑ کاٹ رہے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں شرک ہو رہا ہے، یہ تو شرک کی جڑ کٹ رہی ہے کہ جو نبی پیدا ہو گئے تو پیدا ہی ہو گیا تو اللہ کا بندہ رہا نا، تو پھر اگلی بات تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو یہ مقصد ہے نبیوں کا میلاد بیان کرنے کا. اور چوتھی وجہ نبیوں کے میلاد بیان کرنے کی یہ ہے کہ اللہ کی سنت پہ عمل ہو جائے. کہا وہ کیسے؟ کہا قرآن میں اللہ نے باقی نبیوں کا میلاد بیان کیا ہے تو اللہ کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنے محمد مصطفیٰ کا میلاد بیان کرتے ہیں. اب آپ سمجھ آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیوں بیان ہوتا ہے؟ تو یہ ہے وجوہات. اب چلیے آگے. اللہ نے جو اسلوب بیان کیا ہے بڑے کمال کا، اگر میں سمجھا پایا تو آپ کو لطف آئے گا اور سمجھنا آپ کی توجہ پر موقوف ہے میرے دوست. اللہ فرماتا ہے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو تو سلام ہو ان پر بھی اور اس دن پر بھی. سبحان اللہ. ان پر سلام کہ وہ ساتویں نبی ہیں اور اس دن پر اس لیے کہ دن کو نسبت ہو گئی نبی سے. تو پھر 12 ربیع الاول والے دن جب ہم یا نبی سلام علیہ کا کہتے ہیں تو پریشانی کس بات کی ہے؟ یہ تو قرآن سے مطابقت ہے. اچھا کئی بندے ابھی تک بالکل چپ شاہ بن کے بیٹھے. میں چپا شاہ بن کو نہیں مانتا، میں ان شاہوں کو مانتا ہوں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے ہیں. اللہ کے بندے حضور کے لیے چپ کر کے بیٹھتے ہیں. ذرا جاگیں. اگلی بات بھی حضرت شاہ صاحب آپ کی توجہ چاہتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں. اگلی بات ارشاد فرمائی کہ جب نبی فوت ہو تب بھی سلام. اب یہاں پر وہ لوگ توجہ کریں کیونکہ ہم نے عقیدے پر بھی بات کرنی ہے اور آپ کو سمجھانا بھی ہے اور یہ میلاد کی بات بھی کرنی ہے. جب نبی پاک کی ولادت کا دن آئے اور ہم جشن مناتے ہیں تو بس اوقات لوگ ہمیں مشورے دیتے ہیں اور تسی نبی دی آن دی خوشی کرتے ہوتے جان کا کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ میں کہا بھائی قرآن نہیں کرن دیندا. کہنا میں کہا قرآن کہندا ہے نبی آوے تا ہی سلام ہے، نبی جاوے تا ہی سلام ہے.
محمد شاہ جی سانو قرآن کام کرنا دندہ نہیں نا، میں کیسے کر لوں؟ نبی آئے تب بھی سلام اور نبی جائے، لیکن رکو یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت ہو جائے نا پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی پاک نے جب پردہ فرمایا تھا نا ظاہری طور پر، آپ کو پتا ہے جس طرح ہمارا جنازہ ہوا تھا اس طرح تیرے اور میرے نبی کا جنازہ نہیں ہوا۔ میں رکا اس لیے ہوں اہل علم کو علاوہ ساڑی قوم پتہ ہی کوئی نہیں، دوڑے مائیے شیر بلے بلے چل کران وہ اللہ جو بندیوں کدی مسئلہ بھی سن لیا کرو، کدی مسئلہ بھی سن لیا کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب ظاہری پردہ فرمایا آپ کا جنازہ نہیں ہوا جس طرح ہمارا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کیوں نہیں ہوا؟ آئیے ذرا وجہ پر ذرا غور کر لیتے کیوں نہیں ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ مجھے غسل کون دے گا، مجھے دفن کہاں کرنا ہے اور میری قبر کیسے بنانی ہے، یہ میرے نبی نے پہلے بتا دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے غسل دیں گے مولا علی حضرت فضل بن عباس مصعب بن عباس، غسل یہ دیں گے، اور انہوں نے غسل دیا۔ اور یہی پر تو مولا علی شیر خدا کی ایک بات ہے، کمال ہے، مولا علی سے محبت سننی نہ کرے تو مانو پلیت سمجھنا۔ اور اگلا جملہ بھی سنیے گا، یہ کہتے ہیں مولا علی سے سنی پیار کرتے ہیں، میں کہا سنی ہی کرتے ہیں۔ یہ مزیمت علی سے بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے غسل دیا نا، ادھر دیکھیں ذرا، کچھ پانی سینہ یکدس یہاں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے یہاں جمع تھا اور کچھ پانی آنکھوں پر جمع تھا، تو فرمایا عمومی طور پر یہ روئی سے صاف کیا جاتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا علی یہ پانی روئی سے صاف کرے گا، سبحان اللہ کو چھوڑنا نہ لگے۔ حضرت مولا علی آگے بڑھے، آپ نے اپنا منہ مبارک یہاں رکھا یہاں رکھا یہاں رکھا اور پانی چوس گئے، فرمایا یہ آنکھوں اور سینہ مصطفیٰ کے پانی چوسنے کی برکت تھی، اللہ نے سارے پردے ہٹا لیے ہیں۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ میرے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے اور یہ حضور کی برکت ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ خیر یہ موضوع کہیں دور نہ چلا جائے، میں نے اشارہ دینا تھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو جسد نورانی تھا اس کو اٹھایا گیا اور پتہ کہاں رکھا گیا؟ توجہ، حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے مبارک حجرے میں کمرے میں رکھ دیا گیا اور سارے باہر آ گئے، چونکہ میرے نبی نے بتلایا تھا کہ جب میرے جسد نورانی کو وہاں رکھ دینا نا حضرت اما عائشہ پاک کے حجرے میں تو سارے باہر آ جانا۔ کیوں؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ کے فرشتے آئیں گے اور مجھ محمد مصطفیٰ کی ذات پہ صلاۃ پڑھیں گے۔ اس صلاۃ کا ترجمہ بعض لوگوں نے جنازہ کیا ہے اور بعض لوگوں نے درود کیا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ میں کہا سی سنیاں سانو تو نہیں پارے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فرشتیوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر تم آنا۔ پھر کیسے گئے؟ تمہارا علماء نے اس بات کو لکھا ہے، فرمایا سب سے پہلے آزاد مرد نبی پاک علیہ السلام کے اس حجرے مبارک میں جاتے، 10 بندوں کے ٹولے بنتے، وہ اندر جاتے، نبی پاک کا چہرہ دیکھتے، درود و سلام پڑھتے۔ جملے پر غور چاہیے، وہ یہ درود و سلام پڑھ کر واپس آ جاتے۔ نبی پاک کے تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ صحابیات تھے، یہ 10 جاتے رہے۔ جب مرد ختم ہوئے تو پھر بچوں کی باری آئی، بچے ختم ہوئے تو پھر غلاموں کی باری آئی، جب غلام ختم ہوئے تو پھر عورتوں کی باری آئی۔ یہ 2 یا 3 دن سلسلہ جاری رہا۔ میرے مصطفیٰ جلوہ کر رہے اور لوگ جاتے، چہرہ دیکھتے، درود و سلام پڑھ کر آ جاتے۔ جنازہ نہیں، درود و سلام، چونکہ صحابہ کو پتہ تھا نبی آئے تب بھی سلام ہے اور نبی جائے تب بھی سلام ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح جنازہ نہیں ہوا جس طرح ہمارا ہوا، درود و سلام ہوا ہے۔ نبی آئے تب بھی سلام اور نبی جائے اصل مسئلہ یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی، اگر آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں تو
تو تھوڑا سا آگے کی بات بھی کر سکتا ہوں. میں ایک سادہ بات کہنے لگا ہوں اور وہ بات یہ ہے, اور میں نے چیک بھی کرنا ہے آپ کہاں بیٹھے ہیں, جب نبی کا جنازہ ہوا ہی نہیں جیسے ہمارا ہوتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے نبی پاک کا جنازہ نہیں پڑھا, کتنا بڑا جھوٹ ہے, کتنی بڑی خیانت ہے. جنازہ تو ہوا ہی نہیں. اور یہ بتانا کہ صحابہ نے جنازہ نہیں پڑھا اور لوگوں کے دلوں سے صحابہ کی محبت نکالنا, یہ جسارت کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. ہمیں اپنے کرتوتوں پر بھی غور کرنا ہوگا. دوسری بات, جاگ رہے تو تیسری بھی سنا دوں آپ. یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام پتہ کیوں نہیں جنازہ پڑھا نبی پاک نے, تو دفن کرنا ہی بھول گیا. بھول گیا کدھر کیا صحابہ, اور وہ خلافت چکراں دے وچ. میں کہ چلو صحابہ تے خلافت چکراں دے وچ بھول گئے سن تے گھر والے دفن کر چھڑ دے. کہندا یار یہ تو نہیں مینوں پتا. میں کہ پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. بھائی میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ ساڑھے یار دا بھرا بیٹھا, کیا بات ہے. علامہ حنیف صاحب کے شہزادے, اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. علامہ عطاء المصطفیٰ صاحب میں نے کو لکھا بھائی متشابہ لگتا پیا سی. اللہ آپ کو خیر و سلامتی عطا فرمائے. اس گھرانے کی بڑی دینی خدمات ہے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جڑے تھکے کوئی نہیں, ذرا میری بات کی طرف توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, صحابہ کرام خلافت کے چکروں میں تھے لیکن گھر والے دفن کر لیتے. کہتے یہ نہیں مینوں پتا. میں کہ پتا ہوندا تے سنی نہ. اور بھائی خلافت کے چکر نہیں سانا, ایسے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان پر الزام نہ لگاؤ. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں, ادھر دیکھیں. صحابہ اور اہل بیت وہ ہیں جن کے دلوں سے دنیا نکال دی ہے مصطفیٰ. یزکیہم, ان کا تزکیہ کیا ہے, اور تزکیہ نفس تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک دل سے دنیا کی ہر قسم کی لالچ نہ نکل جائے. تو ان کے دلوں سے تو مصطفیٰ نے دنیا نکالی ہوئی تھی, اور تم کہتے ہو کہ یہ دنیاوی شاید کسی معاملے اور چکر میں تھے. نہ, اصل بات یہ تھی مصطفیٰ کا دیدار بھی کرنا تھا اور درود و سلام بھی پڑھنا تھا. اور یہاں تماشا بنایا. اور اگر کوئی یہ کہے, یہ بھی سن لیجئے, اور میں پھر چیک کرتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں. کئی بندے اجے بھی نہیں بولے, ماشاءاللہ تواڈے ہاضمے نو سلام ہے. یقین کرو اجے بھی نہیں بولے, ہاضمے نو سلام ہے. لیکن سنیے گا, میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو. میں نے کہا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی مصطفیٰ صاحب ہم نے سنا ہے, اگر یہ 3 صحابی بچے سن تو باقی تو سارے دین دان چھوڑ کے سن. استغفر اللہ. میں نے کہا اگر 3 بچے تھے تو حضرت صدیق اکبر کے دور کے اندر یہ جو جنگ یمامہ ہوئی تھی مسیلمہ کذاب کے خلاف, ختم نبوت کے ڈاکو کے خلاف, اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. بچے 3 سن تے 1200 شہید کیج ہوئے ہیں. یہ بھی میں نے پتا. میں کیا پتا ہوتا تے سنی ہونا. اور پھر تیسری بات بھی میں آپ کو عرض کر دوں, یہ دلوں سے بغض صحابہ نکالو, بغض اہل بیت نکالو. یاد رکھو میری طرف میری بات کو ذرا. کہنے کہ نہیں نبی پاک کے بعد یہ بہن کیا تھے. میں کہ جنہوں نے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے نا, یہ وہ نہیں نا مسلمان رہے تو اتر تینوں تو میں کبھی بھی نہیں بننا, کبھی بھی نہیں بننا. کیوں؟ میں کہا جنہوں نے نبی نے پڑھایا جی وہ نہیں بچے, تینوں تو تیرے پیو نے پڑھایا, تینوں میں کدھا کرنا چاہیے. شرم اور حیا سے کام لینی چاہیے. اور یہاں ایک فکری بات کہہ رہا ہوں, یہ صحابہ اور اہل بیت یہ میرے نبی کے شاگرد ہیں, یہ میرے نبی کی کلاس ہے, میرے نبی کے مقتدی ہیں. اور جملہ سنا جائے, میرے نبی کے مرید ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ میں ایک جملہ بولنے لگے یہ سمجھ آوے. او پتر چھڑنا ہوتا پودو چھڑ دینا سی جدو ساپ ڈانگ ماردا پیا سی. انہوں نے پودو نہیں چھڑیا. یہ کہانیاں بند کر دو اور صحابہ پر تبرے بند کر دو, اہل بیت پر بند کر دو. مسلمان بنو. مصطفیٰ جان رحمت نے آل و اصحاب کو ایسے نوازا ہے, نماز میں درود پڑھو تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ نماز میں آن ساتھ ہے, کوئی مائی قرار نہیں نکال سکتا. روضہ مصطفیٰ میں چلے جاؤ تو صحابی ساتھ ہے, وہاں سے بھی کوئی مائی قرار نہیں نکال سکتا. سارے بولو سارے.
समझ आई आप सभी हजरात को कि कोई नहीं आई है? इस बात से खुदा का खौफ करें, मुसलमान बने यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल भी कमाल है और असहाब भी, और इन सबसे प्यार करने वाला मुसलमान होता। किसी एक से नफरत रखे वो कभी मुसलमान हो सकता। और अगली बात भी सुनिएगा, और कभी ईमान नहीं बचा सकता किसी एक सहाबी और आल के बंदे का। अगर तेरे दिल में नफरत है ना, जन्नत अपने जेन चुका दे, लितरा वास्ते तैयार हो जा। ऐसे ही हजरत शाह जी तमाशे बनाया। खबरदार, ये हस्तियां ऐसी हैं, सबका अदब और एहतराम हम सब पे जरूरी है। तो नबी आए तब भी सलाम, और नबी जाए। इसी बात से तो नबी पाक ने जब पर्दा फरमाया, जनाजा नहीं हुआ था, दरूदो सलाम हुआ। समझ आ रही मेरी बात की? और वैसे भी एक मट्ठा जिहा गल करन लगे भाई, जनाजा वो हुंदा है जिहड़ा बाहर जावे। आप में से किसी की नबज भड़क सकती है क्या? नबी को मौत नहीं है? मैं क्या, मौत आना और बात है, मर जाना और। देखो ना, मौत वादा इलाहिया है, जायका चखना था, वो चख लिया, फिर भी जिंदा है। कहा कैसे? हमारे अल्लाह के बंदे, कभी कुरान पढ़ा होता, किसी सुन्नी से सुना होता, तेरा मसला हल हो जाता। मेरे रब ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो मेरी राह में शहीद हो जाए कभी मुर्दा ना कहना। अच्छा, मुर्दा नहीं कहना तो क्या कहना है? बल अहयाउन, फरमाया जिंदा कहना है। हालांकि शहीद मर गया, हालांकि कब्र में चला गया, हालांकि मौत आ गई, फिर फरमाया मुर्दा ना कहना, ये जिंदा है। कहाँ? फरमाया अपनी कब्र में। और रावानी वालों, आस्ता मुझे बताओ, अगर कोई मर के अपनी कब्र में चला जाए, वो तो जिंदा है, तो जो मुस्तफा हर कब्र में आता है। अमानता जिहियां साडे सामने बह जा, मुंह ही वेखी रख ले, सुभान अल्लाह कह दिया करो। इस बात को समझने की कोशिश करो मेरी जहान। असी तरह खड़के दड़के आधे बंदे हैं यार, पता है हजूर की शान है तो हजूर की शान पर बोलना चाहिए। चुपचाप बन के बैठा करे सारे। आज खबर का सबका टिल्ला बैठा, कोई ਤੁਹਾਡਾ नंबर नहीं है ना, तो 100/100 ना, अजे भी कोई नंबर नहीं लिया, तुसी लो ना नंबर सारे। तो गल हजूर की शान है। मैं आपको जो समझा रहा हूं, कुछ आई है कि कोई नहीं आई है? अज़ीज़ान मुकर्रम, बात को समझने की कोशिश करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हक अदा करो, और हर किसी सूरत में अदा हो सकता है। बंदा नबी के सहाबा का भी अदब करे, आल का भी अदब करे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का हया। और अगर आप थके नहीं हैं तो बात को थोड़ा आगे लेके चल सकता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जब आमद होगी है तो बस औकात ये कहा जाता है, आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैं अक्सर कहता हूं, जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया। मेरा कल भी जिंदा था, मेरा आज भी जिंदा है, और मेरे इमाम ने ये तरबियत की है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से। अगर कोई कहे कैसे जिंदा है, तो उसको बता जैसे शहीद जिंदा है। अल्लाह ने शहीद को मार के नहीं मरने दिया है, तो जो सब नबियों का इमाम है। ऐसे भी मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हमें आज तक मशवरा देते हैं, आपने देखा होगा कई बंदे ऐसे भी हैं जो बेचारे यूं तो यहाँ तक आके कह देते हैं, वो जी जब नबी पाक मदीने में फौत हुए थे ना, तो सहाबा और अहले बैत रो रहे थे। ये कई आजकल रुलाते हैं स्टेजों पे बैठकर। मैंने कहा क्यों इस उम्मत को हजूर से दूर कर रहे हो? क्या सहाबा किराम हर रोज रोया करते थे? हर 12 रबीउल अव्वल को रोया करते थे? हर सोमवार को रोते थे? क्या बाद में सारी जिंदगी रोते रहे थे? कहते नहीं, जब हुजूर फौत हुए थे ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाया, उसी वक्त आपने मतलब जब पर्दा फरमाया तो रोए, उसके बाद नहीं रोए। तो मैं कहता तू 1400 साल तो बन क्यों दरस देना भाई, रोना चाहिए। कम से कम आपको सोचना चाहिए, आप उम्मत को हुजूर से जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? जबकि दलाइल मौजूद हैं कि शहीद अपनी कब्र में जिंदा है, हर मोमिन अपनी कब्र में जाता है तो जिंदा होता है, सवालों के जवाब देता है। और मेरे नबी ने तो पहले फरमा दिया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, फरमाया मेरा जिंदा रहना भी बेहतर है तुम्हारे लिए, मेरा फौत हो जाना भी बेहतर है। तो पूछा जिंदा रहना तो बेहतर है कि आप जलवागर हैं और ये सारी बरकत है। हुजूर जब आप पर्दा करके कि फिर कैसे बेहतर है? फरमाया जब मैं कब्र में जाऊंगा ना, मैं जरा सुनिया जे मर के मिट्टी हो गया फलाना टमकाना रात इंदसा की होया है। फरमाया जब मैं कब्र में जाऊंगा ना,
تو تمہارے اعمال مجھ پر روزانہ پیش کیے جائیں گے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے, اور اگر برے ہوئے تو سر سجدے میں رکھ کے تمہاری شفاعت طلب کروں گا. قبر میں ہیں تبھی تو, زندہ ہیں تبھی تو. میں کہا جڑا قبر بھی تیری خیر مانگدا ہے وہ ماتم نہیں بنتا, وہ میلاد ہی بن گئی. کاکا خدا کا خوف کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اگر دیکھو, یہ میرے نبی نے بتایا ہے کہ ہم نے اپنی قبر میں زندہ ہونا بتایا ہوا ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں روگو جناب روگو, جانتے ہی کرو یار, اس امت کے ساتھ ظلم نہ کرو. اور پھر سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, یہ سیاہ میں موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, ادھر میرے آپ دیکھ سکتے ہو ادھر, دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. توجہ ترجمہ سنیے, فرما اللہ نے اس زمین پر حرام کر دیا ہے کہ یہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ نبیوں کو جسموں کو نہیں کھا سکتی, سلامت ہے. اور اگلی گل ہے, ابھی میں اپنی بات نہیں کر رہا, ان میں جملہ جڑا بولنا ہے اس لیے وہی بول لے جنہوں سمجھ آئی ہے. فنبی اللہ حی فی قبرہ, فرمایا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. جب نبی نے کہہ دیا زندہ ہوتا ہے, رون کا کی مطلب ہے؟ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. تمہیں پتا نا پھر جدو تاریخ گھر چھڑ کے آتا ہے وہ تو یقین کریں, یہ اتحاد اہل سنت کا کام جب سے شروع کیا تو میں نے اپنا ٹیمپو لو کر دیا, ورنہ تمہیں پتا جو محلات کرتا ہوتا سے پتا نہیں مانو. لیکن سنو یہ بھی ایک رنگ ہے, یہ بھی سنا کرے گا. ہوا کیا مجھے یہ بتائیں. نبی پاک فرما رہے نبی قبر میں زندہ ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں, وہ جڑا 3200 سال پہلے ٹر گئے سن وہ قبر میں زندہ نہیں, میرے نے تو اجے 1500 سال ہوئے نے بعد. ہم خدا کا خوف کرنا چاہیے, اور ان سے رتبہ بھی زیادہ ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اور آئیے اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں گزارش پیش کروں تاکہ آپ مسئلہ سمجھ سکیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے. اور آگے پتا کیا کہتے ہیں, موت کے ہم قائل پہلے بتا دیا, موت آئی چلی گئی کی موت کا موت آئی دکھا نہیں آ گئی یار کی موت کو سمجھے آ رہی. وہ موت شہیداں نہیں مار سکی, اللہ نے کہا مردے نے آخیا جے زندہ جے تو انہوں کا کچھ نہیں کر سکی. نبی تو پھر نبی ہے نا. مسئلہ یہ آخر کیوں نہیں سمجھ آتا یار, ہمارے دماغ یہاں کیوں اڑ جاتے ہیں آ کے. موت کس کو کہتے ہیں؟ ذائقے کو. اور ذائقہ کیسے چکھا جاتا ہے؟ ادھر دیکھیں, دیکھ میرے سامنے پئی ہوئے, میں نے کہا سمر صاحب ذائقہ چکھو تو میں ساری دیکھ آ کے دساں گا کی ذائقہ ہے. ادھر دیکھیں بس دیکھ اپنے گھر میں اپنے گھر. موت ایک ذائقہ ہے, میں ذائقہ چکھیا ہے, تھوڑی دیر تک ذائقہ رہا ہے. موت اپنے گھر میں اپنے گھر. کیا لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے, مر گئے مٹی ہو گئے رو وہ فلانا کیا بر ہو رہے تھے. میں نے ایک جگہ پر یہ مسئلہ سمجھایا, میں نے ایک بندے نے گل کی, نہیں خیر ہوں میں تمہیں بھی جواب دے چڑھا. کہنے سمر صاحب آپ کہہ رہے نبی زندہ ہے تو پھر صحابہ اور اہل بیت روئے کیوں تھے؟ زندہ پر بھی رویا جاتا ہے. وہ جواب میں دینا ہے, تسی ہاں نہ تو کرو. کیوں جی زندہ پر بھی رو؟ میں کیا میں ہزاراں تینوں مثالاں دے سکتا, زندہ پر بندہ رو لیتا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اگر کہیں جے میں کہنا موٹی جی مثال دے چھڑ. آپ جب اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں, رخصت کرتے ہیں اپنے گھر سے, وہ جدو اپنے گھر جاتے پیچھے سارا ٹبر روندا پہ ہوتا, یہ مر گئی ہے. جی صاحب خورشید پاک ہے, یہ مر گئی ہے پھر نہیں, اور روندا کیوں ہے؟ یہ سوال کا جواب تو چاہیے ہے نا. ادھر آئیے, روتے پتہ کیوں ہیں؟ پہلے اس کا یہ گھر تھا, اب وہ گھر بدلا ہے. اور دوسری وجہ, پہلے یہ نا آنکھوں کے ساتھ پتر موبائل چو نکلی ہوئے کہا کہ اوے ادھر دیکھ یار خدا دم یہ بیچ پائے, کافی دیر کا لگا بیٹھ رہے میرے ہم دیکھ یہ تمہاری یہ تمہاری آئی تو موبائل والے نے بہت تنگ کیتا ہے, لیکن سفارشاں تو تقریر دیا بہت ہی سن تام کی جانا, نہیں تو میں کوئی نہیں سی کرنی. ایسے نہ کیا کریں, سنے نا یار, سبحان اللہ فرمائیں پیار کے ساتھ. بٹھاؤ صوفی صاحب کو اور میری بات سنیے ذرا, اور بڑے غور سے سننے والی بات ہے, توجہ ہے. بہن بیٹی کی شادی کی, سارا ٹبر پیچھے روندا, مر گئی ہے؟ اگر نہیں ہے تو زندہ ہی, کیوں روندے ہو؟ کہتا یار یہ جدائی کا رونا ہے. میں نے کہا جو صحابہ روئے تھے وہ بھی جدائی کا رونا ہی تھا.
کئیاں دا پیو بھرا پتر بیرون ملک جاتا ہے لاہور ایئرپورٹ تے اسلام آباد ایئرپورٹ جفیاں پا کے روئی جاندے میں کہا مر چلا کہندا نہیں روندا کیوں وہ کہندا رہنا انہیں زندہ ہی ہاں صرف نا وہ جی ظاہری تصویر غائب ہونی پہلے ایتھے سی ہن اوتھے صحابہ جو روئے تھے وہ بھی جدائی کا رونا تھا گل ہے ڈھڈ چکی مولوی نے میرے عزیز میرے بھائی اس واسطے یہ جدائی کر اگر صحابہ کرام نہ ہوتے پھر بھی تسی رونا سی میڈم ہوئے ہی کچھ ہوں رو کر پھر بھی تسی روندے مسئلہ نہیں سمجھتے پہ مسئلہ نہیں پہ سمجھتے نہیں اصل مسئلہ ہے کیا لیکن اس کے بعد کی بات بھی بتا دوں کہ پھر پیار کیسا کیا عقیدہ کیسا رکھا ہے ادھر دیکھیں بات بتاؤں آپ حضرات کو حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق صدیقہ کبریٰ ہم سب جتنے کھرے ایمان والے ہیں ان کی ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ چونکہ کھرے ایمان والے دی ماں ہے جڑا ٹنگی بنے مومن ہو دی نہیں کھرے ایمان والے دی ماں ہے اور سنو میں اس پر آپ کو واضح بھی کرتا ہوں اصل مسئلہ کیا ہے توجہ سے سنیے حضرت ام المومنین آپ کے حجرہ اقدس میں نبی پاک علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا آپ جب بھی آتی جیسے گھر میں عورت بلا تکلف آتی جاتی ہے آپ آتی جاتی تھی 2.5 سالوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے پردہ فرمایا وہ بھی وہیں دفن ہوئے تو آپ پھر بھی ویسے ہی آتی تھی جیسے عورت اپنے گھر میں بلا تکلف کمرے میں آتی جاتی ہے پھر جب حضرت فاروق اعظم کو دفن کیا گیا تو آپ پردہ کر کے آتی تھی اپنے پرائے جتنے مولوی ہیں میں سب سے کہتا ہوں اللہ دنایا قوم گل دسیا کرو میں بالکل میلاد کی بات کر رہا ہوں میں دل نہیں دکھانا چاہتا ہوں تو ویسے ہی میں اتحاد اہل سنت کا کام کرنا کہ میں علماء نال وعدہ کیتا بھی ہوں میں کسی کو کچھ نہیں کہندا نہیں تو پہلے تھانوں پتہ میں گال چ رسا پا کے پورے پنڈ چ دھوندا ہوندا سی جڑے نبی پاک نہیں سن مانتے یہ کیا طریقہ کار ہے تانوں پوچھے ہی کوئی نہ لیکن میں پیار نال دعوت دیندا پیا یہ قوم نوں دسو کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ ایسے کرتی تھی نبی پاک دفن ہوئے تو عام نارمل طریقے سے آتی ابو بکر آئے تو نارمل طریقے سے حضرت عمر آئے تو پردہ کسی نے پوچھا اما جی یہ کیوں ہیں فرمایا پہلے تھے میرے شوہر پردہ نہیں تھا پھر تھے میرے باپ تو پردہ ہوں آیا عمر اب ہے پردہ کسی نے بھی نہیں کہا قبروں والے تو مردے ہوتے ہیں وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہیں وہ تو فوت ہو گئے وہ تو منو مٹی تلے چلے گئے میں کہا ہوں یا مولوی دا عقیدہ رکھ لاتے یا مالا رکھ آپ بتائیں اس مولوی سے عقیدہ لینا ہے یا اس اماں سے لینا ہے جس اماں نے خود میرے مصطفیٰ سے سیکھا ہے بتا اماں جان والا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے تو پھر اماں جان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ قبروں والے زندہ ہیں اور جن سے پردہ بنتا ہے پردہ کر کے جا رہی ہے جن سے نہیں بنتا پردہ نہیں کر کے جا رہی کہ میں کیا ہوں ساڈی نہیں مننی کہ کائنات والے کھڑے ایمان والے دی ماں دی من لے یہ تو ان کے عمل سے ثابت ہے کہ نبی زندہ ہیں نبی کیا ہیں قرآن سے سبب کیسے بتائیں جناب اور یہاں پر میں ایک بات اور بھی بتا دوں حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ کا بڑا مقام عمر پر خبردار کبھی ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا جو بات کرتا ہے ادھر دیکھو میری طرف ہم اس کو بالکل ایمان والا تو مومن تو بڑی دور دی گل میں تو بندہ بھی نہیں سمجھتا نبی پاک کے صحابہ اہل بیت کسی ایک کا دشمن ہے میں اس کو بندہ بھی نہیں سمجھتا بس ایک چم ٹنگاڑا ہوتا پہنچتا ہے دو مارا میں صرف اتنا فرق سمجھنا لتاں دا فرق ہے باقی سب کچھ وہ ہے میں صرف میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اور واقعی یہ نہیں ہوتا ویسے حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے عائشہ کے بارے میں کبھی تکلیف نہ دے 18 آیتیں قرآن کی نازل ہوئی آپ کی برات میں ایسی آپ کی شان اقدس سمجھ آ رہی میری بات تھی اور سنو اگلی بات حضرت اما عائشہ صدیقہ کے پاس ایک شخص ہے اس نے کہا اما جی میں فلاں علاقے میں تھا تو ایک بندے نے آپ کے خلاف بات کہی روکیا تو منو ہے پر فرمایا وہ آپ کے خلاف پہنچنا پیا سی آپ نے جڑا جملہ بولیا میں تھوڑے ہوں اور سارا کچھ چیک کرنا جی آپ نے فرمایا کوئی ایسی گل انہوں پہنچن دے کیوں فرمایا میں مومنہ دی ماں آیا دو
चार चेहरे में मुरझाए बैठे ने, बाकी सारे बोल पे हैं। तवज्जो है हजरात की, के कोई नहीं है। इस बात से हम बात है यार, हम बेअदब नहीं हैं। ओए हम तो दाता साहब के वारिस हैं, मेहर अली के, जमाते अली के, ख्वाजा अजमेर के, सुल्तान बाहू के। असी केड़ा फिरका पलंबरिया वाले हैं, हम फिरका पलंबरिया के मानने वाले नहीं हैं। मेरे दोस्त इधर देखो, उसने भी बड़ा तूफान बदतमीजी और बड़ी बेअदबी और जहालत का दरवाजा खोला हुआ था, और ऐसे गंदे बंदे उसके सुनने वाले थे। जब हम बताते थे ये गुस्ताखी, कहते नहीं उसका मतलब ये नहीं, ये है। मैं क्या, मैं जो तेनू आखा तो हरामदा है, तो बाद आखा भी ये मतलब ये नहीं है, ये मतलब ये आ भाई तू शरारती है। तो क्या ये क्या बात हुई, गलत बात। इधर देखो, 4 साल हम आपको समझाते रहे, जितने आशिकाने मुस्तफा थे सबको समझ आई, लेकिन जितनों के अंदर कोड था उन्हें समझ नहीं आई। ऐसा ही है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? और मजे की बात आप देखें, इसकी नाकामी देखें आप। कहना मेरे साथ यूथ है, मैं कह झूठ है। तेरे सुनने वाले सिर्फ वो लड़के जो आवारा, मुजरे सुनने वाले, बदकार, बेहया, शराबी, कमीने बगैर। एक बंदा बखा दे मिर्जे दा मनण वाला होवे, 5 वक्त नमाजी होवे, तहज्जुद पढ़े, ओदे मुंह ते पूरी दाढ़ी होवे, परले दर्जे का बदतमीज और कमीना बंदा होगा जो मिर्जे का ओ पुत्र नु बैठा लो यार, थल्ले उठा दो, बैठा दो इथे जरा सुभान अल्लाह फरमाए प्यार के साथ। आप बताएं कोई ऐसा तमीज वाला बच्चा हो तो। अजीजाने गिरामी दे आगे, मेरे बच्चा आगे, आप देखें मेरी तरफ अजीजो, औरतों को पता ही कोई भी बिरका है कौन। असी गल करिए तो मुझे कोई लुहार का मुंडा बिगड़ गया, आ जिन्हां मुंडिया जिन्हां बाबियां कोल मोबाइल, इन्हां नूं पता नहीं बिरका हुंदा की, उसने को तरखाना का मुंडा बिगड़िया फिरदा, पता नहीं की रौला की। भाईजान ये सिर्फ चांदे का जिहड़े साडे नमूने, जिन्हां नूं ना कोई नौकरी ते रखदा है, ना होटल ते भांडे मांजण नूं तुहानूं को रखदा है, ते ना मरियम नवाज वाला सफाई वाला चैप्टर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ सफाई करो रखदा है। सारा दिन ਵਿਹਲੇ बैठे हो, उस चवड़ ਨੂੰ सुन के ते साडे ते सुहाल ते बक बक करदे ने। आ ਤੁਹਾਡੀ औकात है मिर्जे ਨੂੰ सुना ना लियो। ते जिन्हां ਦੀਆਂ मावां ने या रसूल अल्लाह दी लोरी दे के रोज पलाया है ना, आ सारे बैठे जे मिर्जे ते लानत चलदे ने और मुस्तफा ते दरूद सलाम पढ़दे ने। अब इस बात को समझने की कोशिश करो, जो नबी पाक के बारे में ये कहे कि जब हुजूर मक्के में आए ना तो उन्होंने आके छोकरा किधर आ गया, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। आप बताएं नबी पाक के लिए आप ये अल्फाज बर्दाश्त कर लेंगे? बोलो। ये मिर्जे के सुनने वालों, तुम कैसे इंटरनेशनल हो? मैं आगे नहीं कहता, तुमने खुद समझ जाना मैंने क्या कहा। तुम्हारे अंदर शर्म नहीं, गैरत नहीं, या तुम हलाली नहीं, क्या तुम्हें समझ नहीं आती उसने छोकरा कहा है और तुम चुप करके बैठे हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लफ्ज़ दज्जाल अस्तगफिरुल्लाह ज़बानें कट जाए उस बेगैरत की जो ये बात कहे, नकले कुफर न बाशत, और तो समझ नहीं आई तो फिर दलीलें देते हो कि किसी ने कहा, दूसरे तो किसी की बात कही है, इसकी तो अपनी है ही नहीं। मैं कहना मिर्जा हरामदा दा प्यो दी मां सारे हैं ने, तो फिर तुसी कहोगे एक मैं कहा जेल वाले कहते हैं, मैं तो नहीं पता, तो मैं कहूंगा मैंने तो किसी की बात कोट की है। हरामदा ये मां को रौला या प्यो को रौला है, ये चंगी मां का बच्चा नहीं, मैं तो नहीं क्या जेल वाले आखे है। तो फिर तुसी कहोगे नहीं अतारी साहब की आख्या भी है ना, तो पता करो ये आख्या ठीक है नहीं तो तेरा कसूर निकलना है, तू क्यों आख्या है? इन्हें जब दज्जाल आख्या साई के मैंने साइयां को पूछना कि असली नहीं आख्या, और कसूर तेरा निकले लिख ला मेरी गल तैनू टके आ जाएगा। मिर्जा ने सुना लिया बड़ा छोकरा टके आ गया जे।
دوسرے کی محبت لیے پھرتے ہیں. لعنتیو ایسا دجال، اس کا نام آج کے بعد رکھ لو. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں، دجال چہلوی. آج کے بعد اس کا نام چہلوی دجال اس کا نام ہے. کوئی اس کا نام رہا، یہ دجال ہے جس نے ہمارے نبی کی جانب یہ لفظ منسوخ کیا ہے. صحابہ کے بارے میں کہتا ہے لونڈے لپاڑے. استغفر اللہ. جو مرزے کا ماننے والا ملے اس کو بول تو لونڈا ہے، تو لپاڑا ہے، تیرا وہ بکواس کرنے والا لونڈا لپاڑا ہے. صحابہ کرام اور انصار صحابہ، قسم خدا کی یہ کہنے والا کبھی مسلمان نہیں رہ سکتا. ایک منٹ اور میں سلام بھیج رہا ہوں یہاں پر اپنی انتظامیہ کو، اپنی فوج کو، اپنے پولیس کے اداروں کو، جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ بھونکنے والا وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جہاں بھونکنے والے کو لٹکایا جاتا ہے. بڑی دیر پہلے پکڑنا چاہیے تھا اس کو، لیکن اس خنزیر کی اگر اب بھی باری آئی نا تو میں راضی ہوں. موقع بڑا چنگا سی. یکم ربیع الاول، یکم رمضان آوے تو بڑا شیطان پھڑیا جاندا جے. یکم ربیع الاول آئی تو جے لمبا شیطان بھی پھڑیا گیا جے. اور اب ادھر دیکھو، یہ کہتے ہیں ہر مولویاں کی قدر تو کتے دی نہیں ساڈے نزدیک. یہ وہ بے حیا بد نصیب وہ یہ کہتے ہیں اے جڑے کہتے سن نا میں فرقیاں دیاں دکاناں بند کر دنیاں. یہ بکواس کرنے والے باندر اب انہی فرقوں والوں کے پاس چل کے کہتے ہیں فتوا دے دو ساڈا ابا چھوٹ جائے. تسی فتوا دینا تے ابے نے چھٹنا ہے. میں کہا کیوں؟ تسی کہتے ساڈی دکاناں ہی بند کرنی ہن ساڈی لوڑ پے گئی ہے. لوگ کی تھک کر کے چٹدے ہوندے سی. میں گوں کھان والے پہلی باری دیکھے. گوں کھان والے میں پہلی باری دیکھے. اتنی نفرت تم مولویوں سے کرتے تھے، آج انہوں پیوں کی تمہیں لوڑ پہ گئی ہے. پتہ چلا کہ تمہارے دجال ہمارے جنت سے بھی گندا ہے اور ہمارے محلے کا ایمان تیرے سارے پیوں کو بات ہے. بکواس کرتے ہو نبی پاک اور صحابہ اور اہل بیت کے خلاف. شرم اور حیا سے کام لینا چاہیے. اور اگر ابھی بھی ادھر دیکھو بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یار ایک قوم ہے جناب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بنو اور ہر گستاخ سے بچو. آخر دعوانا جانے رحم